لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. حضرت علی علیہ السلام کو خلافت سے محروم کرنے کے لیے جماعت مخالفین نے جو تدبیریں استعمال کیں ان کے متعلق سلسلہ بیان جاری ہے. گزشتہ تقریر میں واقع شورا کے متعلق ہماری گفتگو مکمل ہوئی. انشاءاللہ آج کی تقریر سے ایک نئی تدبیر کے جو مقدمہ فدق کے عنوان سے ہے اس کے بارے میں گفتگو کی جائے گی. لہٰذا یہ جو تدبیر تھی یہ دراصل جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فدق کی زمینوں کو چھین لینا اور ان پہ قبضہ کرنا تھا، اور اس تدبیر کا مقصد حضرت علی علیہ السلام، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا اور اہل بیت علیہم السلام کو مالی اور معاشی طور پر کمزور کرنا تھا. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا دعوی فدق اور دربار خلافت کا انکاری فیصلہ مسلمات تاریخیہ میں سے ہے. اس واقعے کا ذکر صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور مسند امام احمد ابن حنبل اور دیگر کتب احادیث و تواریخ میں پایا جاتا ہے. ہر ایک شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ دعوے پر غور کرے اور دربار خلافت کے فیصلے کی جانچ پڑتال کر کے اپنی رائے قائم کرے کہ آیا یہ دعویٰ غلط تھا یا دربار خلافت کا فیصلہ. اور یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ دعوے کا غلط ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں، اور یہ بالکل ناممکنات میں سے ہے، کیونکہ دعویٰ کرنے والی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ جن کے متعلق آن حضرت نے فرمایا کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور یہ حدیث باقاعدہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے. اور اس دعوے کے متعلق جن لوگوں نے گواہیاں دیں ان میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بھی ہیں کہ جن کے متعلق آن حضرت نے فرمایا کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. لہٰذا جنت کے جوانوں کے سردار اور جنت کی عورتوں کی سردار کا جھوٹا دعویٰ کرنا اور جھوٹی گواہی دینا ناممکنات میں سے ہے. تو لامحالہ یہ بات ابھی ابتدا ہی میں اسی بنیاد پر ثابت ہو جائے گی کہ اس مسئلے میں دعویٰ غلط نہیں تھا بلکہ دربار خلافت کا فیصلہ غلط تھا. بہرحال یہ جو واقعہ ہے اس کے متعلق ہم شیعت در صحیح بخاری کے عنوان کے تحت بھی مختصراً گفتگو کر چکے ہیں، کیونکہ اس واقعے کا ذکر باقاعدہ صحیح بخاری میں بھی ہے، تو لہٰذا صحیح بخاری کی اس حدیث کے ذیل میں ہم نے اس واقع فدق اور مقدمہ فدق کے متعلق مختصراً گفتگو کی ہے. لیکن چونکہ اس وقت ہمارا ارتکاز گفتگو کا صرف صحیح بخاری پر تھا، لہذا صحیح بخاری میں جو حدیث موجود ہے، جو روایت موجود ہے، اسی کی بنیاد پر ہم نے گفتگو کی. لیکن اس تدبیر کے تحت اور اس خلافت کے موضوع کے تحت جب ہم گفتگو کریں گے
تو چونکہ ہم دیگر کتابوں سے بھی استفادہ کریں گے، لہٰذا اس مسئلے پر انتہائی تفصیل سے گفتگو کی جائے گی۔ لہٰذا آئیے سب سے پہلے تو صحیح بخاری میں جو روایت موجود ہے اسے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ جس میں اس مقدمہ فدق کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو صحیح بخاری کی روایت کچھ اس طرح ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ابو بکر صدیق سے سوال کیا کہ وہ ان کی میراث کا حصہ اس ترکہ رسول میں سے دے دیں جو خداوند تعالیٰ نے جناب رسول خدا کو دیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر نے حدیث بیان کی کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ ہم پیغمبر لوگ میراث نہیں چھوڑتے، ہمارا ترکہ صدقہ ہے۔ اس پر جناب فاطمہ بنت رسول اللہ حضرت ابو بکر پر بہت غضبناک ہوئیں اور اس کے بعد ابو بکر سے کلام کرنا ترک کر دیا اور ان سے کبھی کلام نہیں کیا یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی، اور رسول اللہ خدا کے بعد آپ 6 مہینہ تک زندہ رہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جناب فاطمہ نے ابو بکر سے حضرت کا ورثہ خیبر و حوالی مدینہ میں سے مانگا تھا، مگر ابو بکر نے دینے سے انکار کیا، اور وہ کہتی ہیں کہ ابو بکر نے کہا کہ میں نہیں چھوڑنے والا اس چیز کا جس کے ساتھ جناب رسول خدا عمل کرتے تھے، مگر یہ ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ وہی عمل کروں گا۔ پس تحقیق میں ڈرتا ہوں کہ اگر کسی چیز کو جناب رسول اللہ کے امور میں سے چھوڑ دوں تو حق سے باطل کی طرف ہو جاؤں۔ مگر اس کے بعد عمر نے مدینے کا ورثہ علی و عباس علیہ السلام کو دے دیا، مگر خیبر و فدق اسی طرح اپنے پاس رکھا اور کہا کہ یہ رسول اللہ کا صدقہ ہیں۔ یہ دونوں حضرت کے پاس ان حوادثات کے لیے تھے جو ان کو پیش آتے تھے، اور یہ حق ہے اس کا جو حاکم ہوئے۔ راوی نے کہا کہ وہ اس کے زمانے تک اسی طرح ہے۔ اور یہ روایت صحیح بخاری کے کتاب الخمس باب فرض الخمس 2 والیوم پیج نمبر 124 پر موجود ہے، اور یہی واقعہ صحیح مسلم میں بھی درج ہے، اور صحیح مسلم کے کتاب الجہاد والسیر باب قول النبی لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ کے ذیل میں یہ روایت موجود ہے۔ اب آئیے سامعین کرام، ہم آپ کی خدمت میں طبقات ابن سعد کی عبارت پیش کرتے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ابن سعد کی کتاب طبقات جو ہے وہ بھی قدیم اور معتبر کتابوں میں مانی جاتی ہے، اور تقریباً 3-4 صدی ہجری میں لکھی گئی کتاب ہے۔ تو اس کی روایت کچھ اس طرح ہے۔ جعفر سے روایت ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے حضرت ابو بکر کے پاس آن کر اپنی میراث طلب کی، اور عباس نے آ کر اپنی میراث طلب کی، اور حضرت علی علیہ السلام ان دونوں کے ہمراہ آئے۔ ابو بکر نے جواب دیا کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ ہم پیغمبروں کی میراث نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اور جناب رسول خدا جو کرتے تھے وہی میرے اوپر فرض ہے۔ حضرت علیہ السلام نے جواب دیا کہ قرآن شریف میں ہے کہ داؤد کا ترکہ سلیمان نے لیا، اور زکریا نے دعا مانگی کہ مجھے لڑکا اور وارث دے تاکہ وہ میرا اور آل یعقوب کا ورثہ لے۔ ابو بکر نے کہا کہ یہ اسی طرح ہے جس طرح تم کہتے ہو، لیکن تم جانتے ہو جو میں جانتا ہوں۔ حضرت علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو کتاب خدا ہے جو ہمارے حق میں بول رہی ہے، لیکن ابو بکر نے انکار کیا اور تینوں خاموش ہو کر چلے گئے۔ اس عبارت کو ابن سعد نے اپنی کتاب طبقات الکبریٰ کے 2 والیوم کے پیج نمبر 86 پر، اور تاریخ طبری میں بھی یہ عبارت موجود ہے جو کہ 3 والیوم کے پیج نمبر 202 پر ہے۔ اب سامعین کرام آئیے علامہ بلازری کی عبارت بھی ملاحظہ کریں، اور جیسا کہ ہمارا فی الحال یہی طریقہ ہے کہ ہم پہلے موضوع کے متعلق جتنی عبارتیں اور جتنے حقائق ہیں جو علماء اہل سنت والجماعت حضرات نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، پہلے ہم انہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ، اور پھر بعد میں آخر میں ایک ساتھ میں تفصیل سے سب پر تبصرہ کیا جائے گا۔ لہٰذا علامہ بلازری اپنی کتاب فتوح البلدان میں لکھتے ہیں
مالک ابن جونا اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب فاطمہ نے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ جناب رسول خدا نے مجھ کو فدک ہبہ کر دیا تھا، بس وہ مجھ کو واپس دے دو۔ اور ان کے دعوے کی تصدیق میں حضرت علیہ السلام نے شہادت دی۔ ابوبکر نے دوسرا گواہ مانگا تو ام ایمن نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے دعوے کی تصدیق میں شہادت دی۔ اس پر ابوبکر نے کہا کہ اے دختر رسول، آپ جانتی ہیں کہ نہیں شہادت قبول کی جاتی لیکن 2 مردوں یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ واپس ہوئیں، اور اس عبارت کو علامہ ابو الحسن البلازری نے اپنی کتاب فتوح البلدان کے پیج نمبر 44 پر درج کیا ہے۔ اور ان عبارتوں کے علاوہ علامہ ابن حجر مکی، جو کہ علماء اہل سنت والجماعت حضرات کے بہت بڑے متعصب عالم گزرے ہیں اور انہوں نے کافی مناظرے بھی کیے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے فدک کا دعویٰ ہبہ اور وراثت کی بنیاد پر دربار خلافت میں آن کر پیش کیا، اور اس دعوے کی تصدیق کے لیے حضرت علی علیہ السلام، امام حسن و امام حسین علیہ السلام اور ام ایمن و ام کلثوم علیہ السلام کو شہادت میں پیش کیا، مگر حضرت ابوبکر نے سب کو معاذ اللہ جھوٹا تصور کر کے دعوے کو رد کر دیا۔ اور یہ حقیقت علامہ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب سوائق محرقہ کے فرسٹ والیوم کے فرسٹ چیپٹر میں پیج نمبر 22 پر لکھی ہے۔ اب سامعین کرام، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے دربار خلافت میں حضرت ابوبکر کے سامنے دعوی فدک پہلے تو وراثت کی بنیاد پر پیش کیا، اور اس بنیاد پر یہ دعویٰ کیا کہ یہ آن حضرت کی میراث ہے اور انہیں ہی ملنی چاہیے۔ تو اس کے جواب میں حضرت ابوبکر نے حدیث لا نورث، یعنی یہ ایک جھوٹی اور گڑھی ہوئی حدیث بیان کی کہ ہم پیغمبر جو ہیں ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا اور ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، یہ بیان کر کے اس دعوے کو رد کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے قرآن سے ثبوت پیش کیا کہ جو حدیث تم بیان کر رہے ہو وہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں تو اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ورثہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لیا اور وہ ان کے وارث ہوئے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، یعنی سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی وہ دعا کا بھی ذکر ہے قرآن مجید میں کہ جس میں آپ نے ایک فرزند کے لیے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے وہ لڑکا عطا فرما کہ جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ اور قرآن مجید کے الفاظ ہیں یرثنی و یرث من آل یعقوب، کہ اے خداوند متعال میرے لیے مجھے وہ ایک ایسا لڑکا عطا کر کہ جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ لہٰذا ان 2 آیتوں سے حضرت علیہ السلام نے، جیسا کہ ہم نے طبقات ابن سعد اور تاریخ طبری کی عبارت میں دیکھا کہ حضرت علیہ السلام نے ان 2 آیتوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ قرآن مجید کے مطابق تو انبیاء کا وارث ہوتا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ انبیاء کا وارث نہیں ہوتا۔ اور جیسا کہ یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ آن حضرت نے خود ہی فرمایا تھا کہ دیکھو، کیونکہ آپ کی زندگی میں جھوٹی حدیثیں گڑھی گئی تھی اور بنائی گئی تھی، تو آپ نے کہا تھا کہ دیکھو جب تم کوئی میری حدیث پاؤ تو اسے قرآن سے پرکھو، اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو وہ صحیح حدیث ہے اور میری حدیث ہے، اور اگر وہ قرآن کے مخالف نکلے تو سمجھ جانا کہ وہ میری حدیث نہیں ہے بلکہ جھوٹی اور گڑھی ہوئی حدیث ہے۔ تو اس معیار پر حضرت علیہ السلام نے باقاعدہ حضرت ابوبکر کے سامنے یہ قرآن کی 2 آیتیں پیش کی کہ جن کے مطابق انبیاء کے بھی وارث ہوتے ہیں، اور حضرت سلیمان حضرت داؤد کے وارث ہوئے، اور حضرت زکریا نے دعا کی کہ مجھے وہ لڑکا عطا کر کہ جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ لہٰذا ان 2 آیتوں کی بنیاد پر قرآن مجید سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کے بھی وارث ہوتے ہیں، مگر حضرت ابوبکر نے جو جھوٹی حدیث بیان کی اس میں یہ ذکر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ حدیث جھوٹی تھی اور گڑھی ہوئی تھی اور صرف اس دعوے فدق کو رد کرنے کے لیے یہ گھڑی گئی تھی اور بیان کی گئی تھی۔ بہرحال تو یہ جو وراثت کی بنیاد پر جب حضرت
فاطمہ سلام اللہ علیہ نے دعویٰ کیا تو اس کو جو رد کیا تو اس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ حضرت علیہ السلام نے اس کے غلط اور باطل ہونے کو باقاعدہ قرآن مجید سے ثابت کیا، مگر اس کے باوجود دربار خلافت سے انکار ہوا۔ پھر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے جو دعوی فدق کیا تو وہ ہبہ کی بنیاد پر کیا۔ ہبہ یعنی عطا کر دینا، دے دینا، گفٹ کرنا، اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو آن حضرت نے باقاعدہ یہ اپنی زندگی ہی میں ہبہ کر دیا تھا، گفٹ دے دیا تھا، اور آپ کو دے دیا تھا، اور باقاعدہ اس کے کاغذات آپ کے نام پر لکھ کر دے دیے تھے یہ فدق کی زمینوں کے۔ اور اس بنیاد پر جب آپ نے وہ دعویٰ کیا کہ بھائی یہ تو میرا حق ہے اور مجھے دے دیا گیا تھا، تو اس کے باوجود بھی دربار نے گواہ طلب کیے، اور حضرت علی، امام حسن، امام حسین، ام ایمن اور ام کلثوم جو حضرت علیہ السلام کی بیٹی تھی، ان تمام افراد نے سلام اللہ علیہم اجمعین جب گواہی دی تو ان تمام کی گواہی مختلف وجوہات کی بنا پر تسلیم نہیں کی گئی اور دعوی فدق کو رد کر دیا گیا۔ اور باقاعدہ اس موقع پر حضرت نے جو کاغذ لکھ کے دیا تھا، آپ کو جو کاغذات دیے تھے ان زمینوں کے، وہ بھی آپ نے جب جناب فاطمہ نے پیش کیے تو اسے بھی رد کر دیا گیا اور اسے بھی پھاڑ دیا گیا۔ تو یہ تمام سامعین دراصل یہ حقائق ہیں کہ جو ہم ابھی ابتدا میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پھر آخر میں سب پر تفصیل سے گفتگو ہوگی اور تبصرہ کیا جائے گا۔ تو یہ تمام حقائق آپ نظر میں اور رکھتے جائیں، دھیان میں رکھتے جائیں، اور یہ تمام حقائق جو ہیں یہ اہل سنت والجماعت حضرات کی مختلف کتابوں میں موجود ہیں، کہ جن میں سے چند کے حوالے ہم آپ کی خدمت میں ابھی پیش کریں گے، اور ان میں سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا ذکر تو ہم پہلے ہی کر چکے ہیں، لہٰذا ان کے علاوہ یہ تمام حقائق جو ہیں وہ صحیح ترمذی میں بھی موجود ہیں۔ صحیح ترمذی کی کتاب نمبر 19 باب نمبر 44، اور سنن ابن داؤد کتاب نمبر 19 چیپٹر نمبر 18، اور کنز العمال کے جو علی متقی نے لکھی ہے اس کے 3rd والیوم کے پیج نمبر 125 پر، اور حدیث کا نمبر ہے 2229، اور مسند امام احمد ابن حنبل کے 1st والیوم کے پیج نمبر 4، 6، 9، 10 اور 13 پر، اور سید نور الدین سہمودی نے اپنی کتاب وفاء الوفا کے 2nd والیوم کے پیج نمبر 157 اور 160 پر بھی، اور ریاض النظرہ جو محب الدین طبری نے لکھی ہے اس کے 1st والیوم کے پیج نمبر 130 پر، اور تفسیر کبیر جو امام رازی کی مشہور تفسیر ہے اس میں یہ جو آیت ہے وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما وجفتم علیہ من خیل ولا ارکاب، جو سورہ حشر کی آیت ہے، سورہ حشر کے پہلے رکوع میں، تو اس آیت کے تفسیر کے ذیل میں بھی امام رازی نے تفسیر کبیر میں ان حقائق کا ذکر کیا ہے، اور سیرہ حلبیہ کے 3rd والیوم کے پیج نمبر 59 پر اور پیج نمبر 399 پر، اور ابن ابی الحدید معتزلی نے اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ کے 4th والیوم کے پیج نمبر 86، 87، 100 پر، اور تاریخ روضۃ الاحباب کے 1st والیوم کے پیج نمبر 434 پر بھی یہ تمام حقائق موجود ہیں۔ اب سامعین کرام، یہ مقدمہ فدق اور خلافت کے موقع پر، اول خلافت کے موقع پر جو ان حضرات نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر کو گھیرا اور آگ لگانے کی کوشش کی اور دھمکیاں دیں، یہ دونوں واقعات کی بنیاد پر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے سخت ناراض تھیں، اور آپ زندگی بھر آپ نے ان سے بات نہیں کی، اور آخر مرتے دم تک آپ نے بات نہیں کی، اور یہ وصیت آپ نے کی کہ میرے جنازے پہ یہ افراد نہیں آنے چاہیے، اور باقاعدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی وصیت کے مطابق ان کو رات کو دفن کیا گیا، اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو جنازے پر آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور یہ حقیقت جو ہے یہ طبقات ابن سعد کے 8 والیوم کے پیج نمبر 19 پر، اور مستدرک علی الصحیحین کے 3rd والیوم کے پیج نمبر 162 پر موجود ہے۔
اور ایون حضرت عائشہ کو بھی جنازے پر آنے نہیں دیا گیا. اور یہ حقیقت جو ہے وہ علامہ ابن عبد البر نے اپنی کتاب الاستیاب کے 2 والیوم کے پیج نمبر 772 پر، اور حسین دیار بکری نے اپنی کتاب تاریخ الخمیس کے 2 والیوم کے پیج نمبر 313 پر درج کیے. بہرحال تو یہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ناراضگی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے باقاعدہ وصیت کی تھی کہ یہ افراد میرے جنازے میں شامل نہ ہوں اور مجھے رات میں دفن کر دیا جائے. بہرحال اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعہ تو جو فدق کا تھا وہ ہم کو معلوم ہو گیا. اب اس کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنا چاہیے، اور اس واقعے کے مختلف پہلو یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آئے ہم دیکھیں کہ فدق کس طرح حاصل ہوا تھا اور زمانہ رسول خدا میں کس کی ملکیت میں تھا. دوسرے یہ کہ محرک ہبہ کیا تھا، یعنی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ہبہ کیا اور کیوں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو دے دیا اور گفٹ کر دیا. اور تیسرے یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت فدق پر قبضہ کس کا تھا اور فدق کس کے تصرف کے زیر تصرف تھا اور کس کے تصرف میں تھا اور کس کا قبضہ تھا جناب فدق پر. تو جہاں تک معاملہ ہے فدق کے حاصل ہونے کا اور اس کی ملکیت میں رہنے کا، تو یعنی یہ جب دیکھا جائے، ہم جب دیکھتے ہیں کہ فدق آخر حاصل کیسے ہوا، فدق کی زمینیں حاصل کیسے ہوئیں اور کس کی ملکیت میں تھیں، جب اب اس معاملے پر تحقیق کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں خداوند متعال نے یہ باقاعدہ ایک اصول بنایا ہے کہ جو زمین یا ملک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مسلمانوں کی مدد کے حاصل ہو جائے، بغیر جنگ کے حاصل ہو جائے، وہ صرف ان کی خاص ملکیت ہوا کرتا تھا اور ان کی خاص ملکیت ہے، اور اس میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں. اور یہ جو قاعدہ ہے اور یہ جو اصول ہے قرآن مجید کے سورہ حشر جو کہ 28ویں پارے میں ہے، اس کے پہلے رکوع میں یہ آیت ہے، وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یعنی اور جو مال حق تعالیٰ نے اپنے رسول کو ان لوگوں سے لڑے بغیر عنایت کیا ہے، تو اس پر نہ تو تم نے گھوڑے دوڑائے ہیں نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس جس پر چاہتا ہے مسلط فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. لہٰذا اس آیہ قرآنی کے مطابق وہ مال اور وہ زمین اور وہ ملک اور وہ جائیداد کہ جو جناب رسول خدا کو بغیر مسلمانوں کی مدد سے اور بغیر جنگ کیے حاصل ہو جائے، وہ خاص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہوا کرتا تھا، اس پر مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہوا کرتا تھا. یہ قاعدہ باقاعدہ موجود ہے قرآن مجید میں. اب دیکھیے آئے دیکھتے ہیں کہ فدق کس طرح حاصل ہوا تھا. تو اس کے متعلق عبارت ہے، خیبر سے واپسی کے وقت جناب رسول خدا نے محیصہ بن سعود الانصاری کو اہل فدق کے پاس دعوت الاسلام دینے کے لیے بھیجا. ان کا رئیس یوشع بن نون یہودی تھا. پس ان لوگوں نے جناب رسول خدا کو نصف اراضی فدق دے کر مصالحت کر لی اور حضرت نے اس کو منظور کر لیا. پس یہ نصف فدق خاص جناب رسول خدا کی ملکیت تھا، کیونکہ اس کے حصول کے لیے مسلمانوں نے اونٹ اور گھوڑے نہیں دوڑائے تھے. اور سامعین کرام، یہ جو عبارت ہے اسے ابو الحسن بلازری نے اپنی کتاب فتوح البلدان کے پیج نمبر 42 پر، اور حسین دیار بکری نے اپنی کتاب تاریخ الخمیس کے 2 والیوم کے پیج نمبر 64 پر، اور تاریخ کامل ابن اسیر کے 2 والیوم کے پیج نمبر 85 پر، اور تاریخ ابی الفدا کے 1 والیوم کے پیج نمبر 148 پر، اور سیرہ ابن ہشام کے 3 والیوم کے پیج نمبر 408 پر، اور تاریخ طبری کے 3 والیوم کے پیج نمبر 95 اور 98 پر یہ حقیقت موجود ہے. لہذا سامعین کرام، فدق جو دراصل تھا یہ ایک بہت بڑا علاقہ تھا، زرخیز علاقہ کہ جو خیبر کے قریب میں تھا،
اور جب جنگ خیبر کے اختتام پر خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا اور آپ واپس آ رہے تھے تو اس موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو وہاں پر بھیجا. تو یہ جو فدق کے علاقے کے جو لوگ تھے وہ انہوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا اور وہ جنگ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے, لہٰذا معاملہ جزیہ دینے پر موقوف ہوا اور انہوں نے اپنے جو علاقے کی آدھی زمینیں تھیں, فدق ایک بہت بڑا علاقہ تھا اور بڑا زرخیز علاقہ تھا, تو انہوں نے اپنے اس علاقے کی آدھی زمینیں جو ہیں وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر مصالحت کرنے, کمپرومائز کرنے پر وہ راضی ہو گئے, اور نہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور نہ انہوں نے جنگ کی, اور اس طریقے سے اپنی علاقے کی آدھی زمینیں آن حضرت کو دے کر وہ مصالحت انہوں نے کر لی اور انہوں نے کمپرومائز کر لیا. تو لہٰذا چونکہ یہ جو فدق کے علاقے کی آدھی زمینیں جو کہ انتہائی وسیع و عریض رقبے پر محیط تھی اور مشتمل تھی اور کافی زرخیز زمینیں تھیں یہ, لہذا اسی لیے اسے باغ فدق کے نام سے بھی اکثر کہا جاتا ہے, کیونکہ ان زمینوں پر کثیر تعداد میں باغ تھے اور یہ بہت بڑا علاقہ تھا. اور عام طور پر جو تصور کیا جاتا ہے کہ یہ باغ فدق کر کے کوئی ایک چھوٹا سا باغ ہوگا, مگر وہ تصور غلط ہے. یہ دراصل بہت بڑا اور وسیع و عریض علاقہ تھا اور جس کی زمینیں کافی زرخیز تھیں اور کافی باغات اس پر تھے. تو یہ زمینیں آن حضرت کو خاص آن حضرت کی ملکیت تھی, کیونکہ یہ بغیر جنگ کیے اور مسلمانوں نے اس کے لیے کوئی جنگ نہیں کی اور کوئی لڑائی نہیں ہوئی, مسلمانوں کی کوئی اس میں مدد شامل نہیں تھی, اور اس لیے یہ جو زمینیں اس طریقے سے ملی تو یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ملکیت تھی, اور جو کہ قرآن مجید میں وہ آیت کے جو ابھی ہم نے ذکر کیا اس کے ذیل میں اور اس کے ضمن میں یہ قاعدہ اور یہ اصول باقاعدہ خداوند متعال کا مقرر شدہ تھا کہ اس طریقے سے جو مال اور جو زمین اور جو جائیداد آن حضرت کو مل جائے وہ خاص آن حضرت کی ملکیت ہوا کرتی تھی, اس پر مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں تھا. یعنی جس طرح جنگوں میں مال غنیمت ملا کرتا تھا اور مال غنیمت کی تقسیم تمام مسلمانوں میں ہوا کرتی تھی, اس طریقے سے یہ مال جو تھا اور یہ زمینیں اور یہ جائیداد اور جاگیریں جو تھیں اس قسم کی جو بغیر جنگ کے مل جائے اس کا شمار مال غنیمت میں نہیں ہوا کرتا تھا, اور وہ خاص آن حضرت کی ملکیت ہوا کرتی تھی اور اس پر سارا کا سارا حق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا کرتا تھا اور اس میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں تھا. اور یہ بات ہم نے قرآن مجید کی آیت اور اس عبارت میں دیکھی کہ جسے باقاعدہ بہت سارے معتبر علماء اہل سنت والجماعت حضرات نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے, اور یہ قدیم اور معتبر ترین کتابوں میں یہ حقیقت موجود ہے. اور ایون خود حضرت عمر بھی جو فدق کی زمینیں تھیں ان کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ملکیت سمجھا کرتے تھے, اور اس حقیقت کو ایون علامہ شبلی نعمانی نے بھی تسلیم کیا ہے, اور انہوں نے اپنی کتاب الفاروق کے 2 والیوم کے پیج نمبر 256 پر یہ حقیقت درج کی ہے. لہذا ہم نے دیکھا سامعین کہ یہ جو فدق کی جو زمینیں تھیں یہ کس طرح حاصل ہوئی اور یہ کس کی ملکیت تھی یہ ہم نے ابھی دیکھا. اب آئیے دیکھیں کہ محرک ہبہ کیا ہوا اور کس وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فدق کی زمینیں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ہبہ کر دی, گفٹ کر دی, دے دی. تو اس کے متعلق عبارت دیکھیے. البزار, ابو یعلی, ابن ابی حاتم و ابن مردویہ نے اپنے اپنے طریقے سے ابو سعید خدری سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ جو کہ سورہ بنی اسرائیل کے 3 رکوع میں یہ آیت ہے, تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بلایا اور فدق ان کو ہبہ کر دیا. اور ابن مردویہ نے عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ تو جناب رسول خدا نے فدق جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو عطا کر دیا. اور یہ عبارت جو ہے وہ علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور کے 4 والیوم کے پیج نمبر 177 پر درج کی ہے. اور اس کے علاوہ عبارت ہے تاریخ حبیب السیر کی, اور وہ عبارت کچھ اس طرح ہے. پس جناب رسول خدا نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو طلب کیا اور ان کے لیے فدق کا عطیہ کر کے ایک وثیقہ تحریر کر دیا, اور یہ وہ وثیقہ تھا جو بعد وفات رسول حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ حضرت ابوبکر کے پاس لائیں اور اسے دکھا کر کہا کہ یہ تحریر ہے رسول خدا کی میرے اور حسن حسین علیہ السلام کے حق میں.
لہٰذا یہ عبارت جو ہے تاریخ حبیب السیر کے فرسٹ والیوم کے پیج نمبر 58 پر موجود ہے۔ لہٰذا سامعین کرام ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان دو عبارتوں میں ہم نے دیکھا کہ جب سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے رکوع میں جو آیت ہے وہ آت ذی القربیٰ حق کا، تو جب یہ آیت نازل ہوئی جس کا مطلب یہ تھا کہ اپنے ذی القربیٰ اپنے قریبی رشتہ دار کو اس کا حق دے دو، تو حضرت نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بلایا اور یہ فدق کی جو زمینیں تھیں جو آپ کی خاص ملکیت تھیں انہیں آپ نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ہبہ کر دیا، گفٹ کر دیا، اور باقاعدہ ان زمینوں کے کاغذات آپ نے تیار کیے اور ان زمینوں کو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نام کر دیا۔ یہ بھی ہم نے ان عبارتوں سے دیکھا، اور جو کہ علماء اہل سنت والجماعت حضرات کی معتبر کتابوں میں یہ بات اور یہ حقیقت موجود ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت اس فدق پر قبضہ کس کا تھا، تو اس کے بارے میں عبارت ہے۔ مجد نے جو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے دعوے کے متعلق لکھا ہے اس کی بابت یہ ہے کہ ابن شیبہ روایت کرتا ہے کہ نمیر بن حسان سے، وہ کہتا ہے کہ میں نے زید ابن علی سے کہا۔ اب یہاں پر مختلف باتیں انہوں نے کہی، جس کے آخر میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ سے فدق کا قبضہ چھین لیا۔ لہذا یہ جو عبارت ہے یہ سید نور الدین سہمودی نے اپنی کتاب وفاء الوفا کے سیکنڈ والیوم کے پیج نمبر 161 پر درج کی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ فدق جناب فاطمہ کے قبضے میں تھا جن سے حضرت ابو بکر نے چھین لیا۔ اور دوسری عبارت ملاحظہ فرمائیں، حضرت علیہ السلام نے اپنے عامل بصرہ عثمان ابن حنیف کو لکھا اور عبارت اس طرح ہے: ہاں فدق ہمارے قبضے خاص میں تھا، ہمارے سوائے آسمان کے نیچے جو بھی ہے اس کا فدق سے کچھ تعلق نہ تھا، پس قوم کے چند لوگوں نے اس کی بابت بخل کیا اور اس کی وجہ سے بہتوں کے دل میں آگ لگی، مگر سب سے بہتر حکم کرنے والا خدا ہے۔ اور سامعین کرام یہ جو دراصل حضرت علیہ السلام کے خطبات میں سے خطبے کا حصہ ہے کہ جو نہج البلاغہ میں موجود ہے، اور نہج البلاغہ کا وہ نسخہ کہ جو مصر سے چھپا ہے اس کے سیکنڈ والیوم کے پیج نمبر 93 پر یہ عبارت موجود ہے۔ اور بلکہ یہ خطبات میں سے نہیں بلکہ آپ نے جو خطوط لکھے تھے ان خطوط میں سے وہ خط کہ جو آپ نے اپنے بصرہ کے عامل عثمان ابن حنیف کو لکھا تھا اس میں یہ عبارت موجود ہے۔ بہرحال تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایون حضرت علیہ السلام کے خط میں بھی آپ نے کہا کہ ہاں فدق ہمارے قبضے خاص میں تھا، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فدق دراصل حضرت علی و جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے قبضے میں تھا اور بعد میں یہ چھینا گیا اور اس پر قبضہ کیا گیا اور ان سے لے لیا گیا۔ اور ایون یہ بات کا فیصلہ تو خود حضرت عمر کے قول سے بھی ہو جاتا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ پھر خداوند تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنی جوار رحمت میں بلا لیا، پس ابو بکر نے کہا کہ میں رسول خدا کا ولی ہوں، اس بنا پر انہوں نے فدق کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ جو حضرت عمر کا قول ہے کہ جو باقاعدہ اسی صحیح بخاری کی روایت میں موجود ہے کہ جو ہم نے پہلے پیش کی باب الخمس اور باب المغازی میں جو روایتیں ہیں اس میں حضرت عمر کا قول یہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب الفاروق کے سیکنڈ والیوم کے پیج نمبر 258 پر بھی اس حقیقت کو درج کیا ہے۔ لہذا سامعین کرام ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت بھی یہ جو فدق کا قبضہ تھا اور وہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا قبضہ تھا فدق پر، اور بعد میں حضرت ابو بکر نے ان سے چھین لیا، ان سے لے لیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ لہذا سامعین کرام جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ابھی ابتدا میں اس مضمون کے اور اس موضوع کے اوپر جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو پہلے ہم تمام حقائق جو کہ علماء اہل سنت والجماعت حضرات نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھے ہیں ان حقائق کو پیش کر رہے ہیں، اور اس میں مختلف چیزیں یکے بعد دیگرے آ رہی ہیں کہ جیسا کہ آپ نے دیکھا، تو ہم تمام حقائق کو پہلے علماء اہل سنت والجماعت حضرات کی معتبر اور قدیم ترین کتابوں سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور بعد میں اس موضوع پر اور ان عبارتوں پر اور ان حقائق پر انشاءاللہ آخر میں تفصیل سے تبصرہ کیا جائے گا۔ لہٰذا آج کی تقریر یہیں ختم کی جا رہی ہے، انشاءاللہ آئندہ تقریر میں مزید کچھ حقائق آپ کی خدمت میں پیش کر کے اس موضوع کے متعلق جتنے حقائق اور جتنی باتیں جو ہمیں معتبر علماء اہل سنت والجماعت حضرات کی کتابوں سے مل سکتی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پہلے پیش کی جائیں گی، اور پھر انشاءاللہ اس مضمون پر تفصیل سے گفتگو کی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔